گورنر صاحب، عمران اسماعیل صاحب، میں نے ایک سوال چھوڑا تھا بریک سے پہلے کہ آپ کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب اکیلے ہوں گے، لیکن سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ آپ نے ابھی سنا شفقت عباس اعوان صاحب فرما رہے ہیں تمام ایم این ایز جائیں گے، ایم پی ایز جائیں گے، تو پھر مومنٹم تو بنے گا نا، کل کوئی نہ کوئی سین بنے گا۔ نہیں، امپیکٹ ہو سکتا ہے کوئی تھوڑا بہت آئے، لیکن اچھا، کوئی ابھی تو بغیر تیاری کا ہے نا۔ وہ سہیل آفریدی پہلی دفعہ آ رہے ہیں پنجاب، وہ آ کے کتنے ایم این اے ایم پی ایز ان کا ساتھ دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں تو بات کی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اڈیالہ کے باہر علیمہ خان جب بیٹھی ہوتی ہیں اور بار بار کال دی جاتی ہے کہ سارے پنجاب کے ایم این اے ایم پی ایز، سارے پاکستان کے ایم این ایز اور پنجاب کے ایم پی ایز اڈیالہ پہنچیں، تو کوئی 40 لوگ بھی نہیں ہوتے اور اس میں سے 4-5 ہی پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں۔ تو آئی ہوپ کہ وہ رسپونڈ کریں اور ضرور آئیں، لیکن مجھے کوئی بڑے مومنٹم کی فی الحال نوید نظر نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے کوئی جنریٹ کر لیں تو بڑی اچھی بات ہے، کریں۔ چلیں، آپ تو مذاکرات کی کوششیں کر رہے ہیں، اگر کل یہ اسٹریٹ جو مارچ ہے یہ زیادہ بڑھتا ہے تو پھر آپ کی مذاکرات کی کوششوں پہ کتنا منفی اثر پڑ سکتا ہے؟ نہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دیکھیں، ہم ایک طرف کوشش کر رہے ہیں مذاکرات ہم شروع کریں فوری طور سے، اور ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ مذاکرات میں بیٹھیں۔ وہ عمران خان سے ہم جو بات کر رہے ہیں نا کوٹ لکھپت سے لوگوں کو لانے کی، یہ پی ٹی آئی کی پرانی لیڈرشپ ہے جس پہ عمران خان صاحب کو اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ ان کو لوگ بھول گئے تھے لیکن چلیں اب یاد آ گئے۔ وہ سارے اگر پیرول پر رہا ہوتے ہیں اور جا کے کوٹ لکھپت والے جو ہیں وہ اڈیالہ میں جا کے عمران خان سے بات چیت آغاز کرتے ہیں، تو وہ عمران خان صاحب کو اصل صورتحال، سیاسی صورتحال، آگے بڑھنے کا راستہ، اسٹریٹجی، پلاننگ، ان سب سے آگاہ کر سکیں گے۔ چلیں ادھر رکیے گا جناب شفقت اعوان صاحب، یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اگر کوٹ لکھپت والے جو آپ کی قیادت ہے وہ رہا ہو جاتی ہے پیرول پہ ہی اگر رہا ہو جائے، دوسرے ورکرز کی انہوں نے بات کی، کوٹ لکھپت والے تو خط لکھ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کیے جائیں، پھر مذاکرات کا آپشن تو ان کے نزدیک زیادہ اہم رہا۔ دیکھیں راجہ صاحب، مذاکرات سے کون انکار کر رہا ہے؟ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ آپ نے ادھر میرے بھائی اختیار ولی صاحب کی بات سنی، وہ مذاق میں اڑاتے ہیں جی یہ الیکشن کمیشن تو یہی رہے گا۔ میرے ساتھ ابھی ایک پروگرام میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہی الیکشن کمیشن رہے گا۔ بھائی وہ اپنی مدت پوری کر چکا ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے بیٹھنے کا۔ کس فوج میں آپ مذاکرات ہم سے چاہتے ہیں؟ جب ہم بات کرتے ہیں ملک میں بھائی سیاسی صورتحال بہتر کرو، جمہوری روایات بہتر کرو، وہ کہتے ہیں پہلے بھی تو یہی تھی۔ اور بھائی آپ لوگوں نے 40 سال اس ملک میں حکومت کی ہے، آپ ہمارے 3 سالوں یہ آپ کو بار بار یاد آتے ہیں۔ آپ نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا اور آج آپ ووٹ کو رسوا کر رہے ہیں۔ آپ کہاں سے کہاں پہ آ گئے؟ حکومت ذرا بتائے، 40 سال حکومت پوری کریں، 40 سال حکومت کس نے کی ہے ذرا بتائیے۔ میں بتاتا ہوں جی، 1988 سے شروع ہوئی ہے پاکستان، 1988 سے لے کر آج 2025 ہے، ان جو 37 سال ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ بار بار یہاں پہ حکومت کی ہے۔ اب آپ 2 پارٹیوں کی حکومتیں ملا کر بات کر رہے ہیں۔ آپ اس وقت آپ کے سامنے پیپلز پارٹی کے کوئی بندہ نہیں بیٹھا، مسلم لیگ نون آپ سے سوال کرتی ہے، آپ ہمارے 40 سال ہمیں گن کے بتا دے کہاں ہے۔ نہیں، میں تو آپ اتحادی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون؟ ہم اس کے پہلے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑے ہیں، وہ اپنے پارٹی پر الیکشن لڑتے ہیں، ہم اپنی پارٹی پر الیکشن لڑتے ہیں۔ ہم آپ دونوں اس کے طرح آگے تو ہاتھ پھیلا کبھی رہے ہیں کبھی کہ خدا رہا آپ کا اگر آپ یہ نے کچھ بات مت 40 سال کریں، میں سیکھا ہے، اگر آپ نے جھوٹ مت 40 سالوں بولے میں نا، کچھ جھوٹ سیکھا ہے۔ نہیں، غلط بیانی شفقت، جھوٹ اور غلط بیانی ٹی وی پر بیٹھ کر میرے نہیں بھائی، کرتے۔ آپ 40 سال پورے کریں، بتائیے 40 سال اچھا، حکومت ہم نے کیسے کی ہے؟ اختیار ولی صاحب میری بات سنیں جی جی پراچا صاحب، 1985 میں جناب محترم نواز شریف صاحب وزیر خزانہ بنے تھے، 88 میں باقاعدہ طور پہ گورنمنٹ میں آ گئے، پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے، اور کیا آج بات تک کرتے ہیں یار، بل واسطہ یا ان بلا کو پتہ ہے واسطہ کچھ یہ نہیں۔
پتہ نہیں یہ اس وقت کیا کر رہے تھے، یہ غلط انفارمیشن لے رہے ہیں. اچھا آپ اختیار ولی خان ان میں کی نے کیا بات تو غلط سن لیں نا، انفارمیشن دی ان ہے؟ کی بات سن لیں پھر میں تو آپ یہ پہ غلط بیانیہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ کون جس سی کا غلط منہ بیان کر چاہے رہا ہوں وہ میرے اٹھا بھائی کے بول اختیار دیتے ولی نہیں، ہیں صاحب؟ سنیں کہ یہ سنیں 50 سال اختیار سے خان حکومت ولی میں، صاحب 50 سال ایک سے حکومت میں. اختیار خان ولی 50 صاحب سال سے کس نے حکومت کی ہے؟ آپ کو کیوں غلط اتنا بات کرتے ہیں. آپ کو اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ اختیار ولی کیا خان صاحب ان کی بیکاز بات تو آپ سن لیں غلط نا. بیانی کر رہے ہیں، آپ غلط بیانی کر رہے ہیں، نہیں ان کی آپ جھوٹ بات تو بول رہے سن ہیں. لیں یہ آپ اختیار کا ولی لیڈر خان بھی غلط صاحب ان بولتا کی تھا. بات مت تو کریں آپ اس سن طرح. لیں نا، آپ بات سن لیں پھر سر میں سن لوں. میں آپ کو دیتا ہوں، میں آپ کی بات سنوں ٹھیک. گا، پہلے ان کی بات تو پوری ہونے دیں. وہ ایک دعویٰ کر رہے ہیں، آپ کے راجہ نزدیک وہ صاحب غلط ہوگا، جو بھی ہوگا آپ کو میں راجہ موقع صاحب دیتا ہوں. جی اب امان صاحب. راجہ صاحب میں اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ 1988 سے لے کر 2025 تک ان دونوں پارٹیوں نے حکومت کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے 3 سال نکال دیں یا مشرف کے اس میں 7 سال نکال دیں، تو باقی ان دونوں پارٹیوں نے اس ملک پہ حکومت کی ہے. اور ہم نے 3 سال کر کے بہت کچھ سیکھا بھی ہے اور بہت ساری چیزوں کی معافی بھی مانگی ہے. جیسے ہم نے ایکسٹینشن دی اور معافی مانگی کہ ہم سے غلط ہوا. ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی کچھ جمہوری رویے سیکھ لیں. آپ بھی کم از کم آج اتنا تو کہہ دیں کہ ہم نے ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ٹھیک لگایا تھا، یا آج جو ہم نے 26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے اس آئین کا بگاڑ کیا ہے یہ ٹھیک ہے. ہم چلیں اتنا بتا دیں مجھے کہ آپ ان کی پہلی والی بات ٹھیک تھی یا آج والی ٹھیک ہے. اب آپ مجھے اجازت دیں میں اختیار ولی خان صاحب کا موقف لے لوں آپ کے انہی پوائنٹس پہ. جی اختیار ولی خان صاحب. دیکھیں یہ مطلب یہ پاکستان تحریک انصاف کا ویسے ہی لوگوں کے ذہن میں گند ڈالنے کے لیے نا ایک فضول قسم کا ایک ان کا نیریٹو ہے کہ جی 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے. 40 سال کس نے حکومت کی ہے؟ نواز شریف 40 تو پہلی سال بار وزیر اعظم. اب سنیں، 40 سال میں کہتا ہوں آپ پورے کر کے تو دکھا نہیں سکتے، بتا نہیں سکتے. نواز شریف پہلی بار 2 سال کے لیے، ہارڈلی کو 2.25 سال کے لیے وہ بنے تھے وزیر اعظم 90 میں، 1990 میں. پرویز مشرف کا دور یہ بتاتے ہیں 7 سال کا تھا، 9 سال کچھ اوپر. پتہ نہیں آپ اس وقت کیا کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اپنی حکومت یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے 3 سال حکومت کی ہے، آپ 4.25 سال حکومت کر کے گئے ہیں. اگر آپ نواز شریف کی وزارت خزانہ کا دور بھی پنجاب کا استعمال وہ بھی کاؤنٹ کرتے ہیں تو 13 سال کی حکومت آپ نے خیبر پختونخوا میں بھی کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو 17 سال حکومت کر کے گئے ہیں. پھر تو اپنے اعداد و شمار ذرا ٹھیک کیجئے. ایسے مت بالکل کریں ٹھیک ہے جب آپ میرے بھائی. اعداد و الفاظ کا شمار کھلواڑ مجھ پہ کرتے بات ہیں، کر رہے ہیں آپ آپ اعداد و کھلواڑ شمار پہ. کرتے ہیں اور پھر 4.25 سال میں آپ کے پاس شفقت عباس عوان بھائی آپ کے پاس کچھ بتانے کو نہیں ہے. ہم نے اگر بہت حکومت کچھ کی ہے، ہے پوچھیں تو تو صحیح. رکیے اب سن لیجئے. ہم جس سڑک پر آپ سفر کرتے ہیں نا، اپنے گھر جاتے ہیں اور اسلام آباد آتے ہیں، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. یہ جس ایئرپورٹ سے آپ یہ جہاز پہ پاکستان کے بیٹھتے ہیں پیسوں سے بنی ہے، یہ کسی ہمارا کے بنائی کسی اچھا ہوئی کی ہے. جیب سے میں نہیں بنی. یہ ہم نے بنائی ہے. اوان تو صاحب میں آپ سے اب عوان ریکویسٹ صاحب اب کروں گا، اب سنیے، ان کی بات سن لیں اب آپ پھر میں سنیے، آپ کے پاس آ جاتا اب ہوں. حوصلہ کریں، اب حوصلہ کریں. یہ جو ایٹمی قوت یہ ملک بنا ہے نا، یہ بھٹو نے شروع کیا تو نواز شریف نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. یہ وہی نواز شریف ہے جس نے 2016 میں آخری قسط ادا کر کے اور آئی ایم ایف کو گڈ بائی کہہ دیا تھا. آپ کے لیڈر نے کہا تھا کہ مجھے لے آئیے، ہم مرتے مر جائیں گے، خودکشی کر لیں گے لیکن قرض نہیں لیں گے. پاکستان کے قرضوں کو دگنا کر کے گئے ہیں. یہ اچھا پاکستان میں ویسے آج اختیار جو ولی خان قومی صاحب وقار ہے. اب دیکھیں نا، ماضی سب کے سامنے ہے، میں تو مذاکرات کی بات کر رہا ہوں. اب اگر اچکزئی صاحب راجہ سر بات ایسی ہے نا کہ پراچا صاحب، ایک آپ کے سامنے اگر پی ٹی آئی کا جلسہ بیٹھا ہوا ہے تو پھر تو جو مرضی آپ بولیں، لیکن جب آپ کے سامنے آپ کے مخالف اور ناقدین بیٹھے ہوں تو وہاں پر آپ اس طرح بات مت کریں جہاں پر آپ کو منہ کی کیسی کھانی بات پڑتی کی چلے ہے؟ ہے. پوائنٹ کون سی آ غلط گیا بات آپ کی کیسی ہے؟ کا. بات آپ کرتے ہیں؟ آپ آپ کیسے کا کہہ سکتے اختیار ہیں والی صاحب کہ کون سی 40 غلط سال اور بات کی ہے؟ 50 سال ملک کو اندھیروں میں آپ نے جھونک دیا ہے آپ لوگوں نے. آپ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے 1988 سے لے خدا کر کے آج بندو، تک؟ اس ملک میں خدا کیا کے بہتری بندے، لے کے آئے ہیں آپ؟ آپ نے موٹر ویز گروی رکھوائے ہیں، آپ انکار کریں. یہ آپ آپ کی نے کل حکومت پی نے اے یہ رکھوائے تھے. بیچ دی ہے، پونے پونوں آپ میں نے کل پی اے یہ بیچ آئی دیا ایم ہے ایف آپ نے. کے پاس آپ نے گوادر پورٹ پی گروی اے رکھوایا یہ ہے. پہ بات کریں جو کل بیچا ہے. پاکستان کے ایئرپورٹس آپ نے گروی رکھوائے ہیں. پی اے کوئی سی یہ پہ ایسی بات چیز کریں تھی؟ جو کل بیچا ہے. ایک ایک لے دے کے ایٹم بم رہ گیا تھا، آپ نے وہ بھی گروی رکھوا دینا تھا. اسی لیے تو ہم نے عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو نکال باہر پھینکا ہے، کیونکہ اور آپ تو آپ نے نہیں کیا، پاکستان کو جنہوں نے کیا توڑنا ہے جو چاہتے آپ کو تھے. لے کے آئے ہیں. آپ نے کیا جرت کی عدم آج اعتماد بھی کی؟
جنہوں نے آپ کو 17 سیٹوں کے بجائے 100 یہ ویسے یہ ساری باتیں ماضی میں ہو چکی. میں دونوں مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں, یہ ساری باتیں ماضی میں ہو چکی. تھوڑا ٹائم رہ گیا. شفقت امان صاحب اگر مذاکرات پہ آ جائیں. آپ نے بتایا اور واضح کیا کہ اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے یہ اختیار دیا ہے. ایک طرف تو سہیل آفریدی صاحب سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو لب و لہجہ ہے اسی کی وجہ سے آج عمران خان بھگت رہا ہے. بھگتنے دے, سانو کی لگے رہو. امان صاحب اب اگر مذاکرات کی طرف میں آ جاؤں, آپ کو ذاتی طور پہ, آپ رکن قومی اسمبلی ہیں, آپ دوسرے ایم این اے سے بھی ملتے ہوں گے, آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں مذاکرات کے حق میں؟ میں بالکل براجہ صاحب آپ کی بات کا جواب دوں گا, لیکن پورے پروگرام اینڈ پہ آ گئے اور کل ایک قومی سانحہ ہوا ہے. جس طرح پاکستان ایئر لائن کو اونے پونے میں بیچ دیا گیا ہے, پورے پروگرام میں آپ نے بات نہیں کی. یہ میرا احتجاج ریکارڈ کروا لیں. 2 دن سے اس پہ بات ہوتی رہی ہے, 2 دن سے ہم خود بات کرتے رہے ہیں. ایک مہینہ تو اسی میں بات ہوتی رہے گی. جتنا بڑا ان کی پارٹی نے کیا ہے, اب آخری ان کی پارٹی نے اس کو سراہا ہے. برتن بیچنا شروع کر دیتا ہے. نہیں, جب آپ کی پارٹی نے پی ٹی آئی اس کو سراہ رہی ہے. شفقت امان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے, یہ قومی سانحہ ہے. کمال تو ہے, ان کی قیادت کہتی ہے کہ ٹھیک ہوا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ غلط ہوا ہے. آپ کی پارٹی نے کہا ہے, آپ کی جماعت نے کہا ہے. آپ بیرسٹر گوہر کا سٹیٹمنٹ لا کے دیکھ لیں, چیک کریں, پتہ آپ کو ہے نہیں. کل ہی کہا ہے. مجھے کیوں نہیں پتا اختیار ولی صاحب, میں اپنی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ نے اس ملک کا احساسہ اونوں پونوں میں بیچ دیا ہے اور ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ. اب سن لیجیے, چلیں پھر یہ بات پھر کسی وقت ہم کر لیں گے. میں